والشفع والوتر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. محترم حضرات، کل ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، افضل ایام الدنیا، پورے سال بھر میں سب سے خیر و برکت اور افضل اور بڑے ایام جو ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے برابر اور اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے کوئی اور دن سال بھر میں نہیں ہے، اور ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. سب آپ کے سامنے رکھا. آج بھی انشاءاللہ عشر ذی الحجہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام العشر. ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے محبوب، پسندیدہ اور جتنا باعث اجر و ثواب ہیں، سال بھر میں کسی اور دن میں یہ اتنے اعمال اتنے محبوب اور پسندیدہ اور باعث اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتے. مطلق اعمال کا تذکرہ ہے. کوئی بھی ہر نیکی عمل صالح ہے جو بھی آپ کریں گے اجر و ثواب پائیں گے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف خاص طور سے نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی کہ اس عشرے کے اندر ان اعمال کو خوب کثرت سے ادا کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کا اہتمام کیا جائے. آج انشاءاللہ ہم انہی اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کا ان دنوں میں مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کی طرف ہماری رہنمائی کی اور رغبت دلائی ہے. اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے دوستو وہ ذکر الہی ہے. ذکر الہی ہے. ذکر الہی ان دنوں میں کثرت سے کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، تسبیح، تہلیل، پاکی بیان کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے رسول نے خاص طور سے اس کی تاکید کی ہے، اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں، ایک تو سورۃ الحج میں ہے، دوسرے سورۃ البقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اے لوگو، ایام معدودات، گنے چنے چند دن جو ہیں ان میں خوب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. یہ تو سورۃ الحج کی آیت، ایام معدودات، معدودات گنے چنے. اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین نے، ایک تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں خوب کثرت سے ایام معدودات میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرو، گنے چنے دن ہیں. اور دوسری آیت ہے سورۃ الحج کی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. اور لوگوں کو چاہیے کہ ایام معلومات میں، ایام
معلومات میں خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کریں۔ دو آیتیں آپ کے سامنے، ایک تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، جس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایام معدودات، عین کے ساتھ معدودات میں خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو۔ دوسری آیت ہے سورۃ الحج کی، اس میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ معلومات میں، ایام معلومات میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ایام معلومات میں بھی ذکر الہی کا حکم ہے اور ایام معدودات میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر الہی کا حکم دے رہے ہیں۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں اور کہا کہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات ایام العشر۔ اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایام معلومات جو سورۃ الحج کی آیت ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، ایام معلومات جس میں اللہ تعالیٰ نے خوب کثرت سے ہمیں ذکر الہی کا حکم دیا۔ ایام معلومات یعنی مقررہ معلوم دن کہتے ہیں امام عبداللہ بن عباس، ان سے مراد عشر ذی الحج ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 28 میں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں ایام عشر یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ، اور سورۃ بقرہ والی آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، گنے چنے چند دن ہیں۔ ایام معدودات سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایام التشریق ہیں۔ ایام التشریق یعنی ذی الحج کی 11، 12، 13۔ تو اس طرح سے ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو پہلی تاریخ سے لے کر کے ذی الحج کی 13 تاریخ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کثرت سے ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور بہت طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اے لوگوں ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 دن جو ہیں ان سے زیادہ عظمت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ عظمت ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایام عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں ہے پورے سال بھر میں۔ نمبر 2 ولا احب الیہ العمل فیہن، اور عشر ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں، عشر ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنے زیادہ محبوب ہیں سال بھر میں کسی اور دن میں
نیکیاں اور عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں اور اتنے اجر و ثواب کبھی نہیں ملتے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تاکید کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ عشر ذی الحج سب سے عظمت والی دن ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے کہ جتنے ایام ہیں سب سے عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، اور ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہیں. جب تم نے یہ سن لیا تو میری امت کے لوگوں، فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، تو ان 10 دنوں میں کم سے کم خوب کثرت سے یہ کلمات کہو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 10 دنوں میں خوب اللہ تعالی کی تسبیح، تہلیل بیان کرو. ذکر کرنا ہے خوب کثرت سے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کے الفاظ جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ یہ کہ اللہ کی کبریائی ہو. اللہ ایسے کلمات جس میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی گئی ہو، ایسے کلمات ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہو، ایسے کلمات ہوں جس میں اللہ رب العالمین کی خوب تہلیل یعنی وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا گیا ہو، توحید کا اعلان ہو. جن کلمات میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو. اسی لیے لوگوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لوگوں، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات، نیک کلمات جو تم زبان سے ادا کرتے ہو، سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں. احب الکلام الی اللہ اربع، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہیں ان میں سب سے زیادہ 4 کلمے اللہ کو بڑے پیارے، بڑے محبوب ہیں. وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالی نے ان 10 دنوں میں ہمیں ذکر الہی کا کثرت سے حکم دیا. نبی نے ذکر الہی کے کلمات بتائے جس میں تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر ہو. اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ سب سے محبوب کلمات ذکر الہی کے اور نیکیوں کے جو مومن کے زبان سے ادا ہوتے ہیں ان میں سب سے محبوب کلمات اللہ کو پسندیدہ 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیسے بھی انسان کو سہولت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تہلیل، تکبیر. تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کو کہا جائے تہلیل. تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر. ان کلمات کو کثرت سے آپ کہتے رہیں، پڑھتے رہیں. اللہ نے حکم دیا، نبی نے ہماری رہنمائی کی. محبوب اعمال میں سے ہے یہ عمل ہے کہ خوب کثرت سے ان دنوں میں
اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن کی شکل میں، توبہ استغفار کی شکل میں، اسی طرح تسبیح تہلیل کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ہم ان کا ورد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جیسے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ اے لوگو، دو اللہ تعالی کے محبوب کلمے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن ترازو میں قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے تو بہت بھاری ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ذکر اذکار کے جو اور کلمات ہیں، ہمیں اپنی زبان کو چاہیے کہ ان کلمات اور ان ذکر تکبیرات و تحلیلات کے ساتھ مشغول رکھیں، فضولیات میں اپنا ٹائم برباد کرنے، اپنی زبان استعمال کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عشرے میں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔